बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत के बारे में जानना है, अगर आपने पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी के हवाले से जानना है, तो इस वक्त आप मालूमात ले लें कि तोरखम सरहद की क्या पोजीशन है। एक हफ़्ते से ये सरहद बंद है और दोनों मुल्कों की जो तिजारत है उसको शदीद नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान अगर ये दरवाज़ा बंद करके समझता है कि अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये पाकिस्तान का अपना नुकसान है। इसी तरह अफ़गानिस्तान अगर ये समझता है कि तोरखम सरहद बंद रहे और फिर इस तरीके से पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान का भी नुकसान है, लेकिन ये ख़ुद अफ़गानिस्तान का भी नुकसान है। ये पॉइंट जो है ये ना काबुल की समझ में ये पॉइंट आ रहा है और ना इस्लामाबाद की समझ में ये पॉइंट आ रहा है। अब ये एक मामूल की बात बनती जा रही है कि जब भी इस्लामाबाद और काबुल के माबैन कोई सियासी मसला हो, तो फिर दोनों मुल्कों का जो मफाद है वो दाव पर लग जाता है। दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनको ख्वार होना पड़ता है, ख़ुसूसन अफ़गान महाजरीन को। वो अफ़गान महाजरीन जो यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, मज़दूरी के लिए आते हैं, या फिर किसी दूसरे ज़रूरी काम के सिलसिले में आते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि लाखों अफ़गान महाजरीन जो हैं, ये जो आपको अदाद-ओ-शुमार बताए जाते हैं, ये अदाद-ओ-शुमार से कहीं बढ़कर पाकिस्तान में लाखों अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं। इनमें गैर कानूनी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कानूनी भी हैं। सबको कहा गया है कि जी आपने पाकिस्तान छोड़ना है। और इसके लिए जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान के सिफारती हलकों में ये बात अब बहस इस पे हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मॉडल जो है वो अपनाया जाए। शहरियत अगर दी जाए तो किस किस्म के अफ़गानों को दी जाए, अगर वीज़ा दिया जाए तो किस किस्म के अफ़गानों को वीज़ा दिया जाए, अगर यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए तो किस किस्म के अफ़गानों को रहने की इजाज़त दी जाए। जो सरमायाकार हैं, जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, जो यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, ज़ाहिर है कि ये सहूलत सिर्फ़ उनको दी जाएगी। अब एक ख़बर ये है कि पाकिस्तान से जो अफ़गान महाजरीन को डिपोर्ट करने का एक फ़ैसला सामने आया है, उसके ख़िलाफ़ आपको पता है कि मुख्तलिफ़ जो कौम परस्त पश्तून कौम परस्त जमातें हैं, वो जो सियासी जो मजहबी जमातें हैं, जिनका एक मौक़िफ़ है अफ़गान महाजरीन के हवाले से, और जो नहीं चाहते कि अफ़गान महाजरीन को इतना तेज़ी के साथ और उनको बड़ी मोहलत दिए बग़ैर वापस भेजा जाए। और फिर इंसानी हकूक़ की तंजीमें, ऐसी सियासी जमातों ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जिसमें जो अफ़गान महाजरीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, उनके नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। अब एक कैंपेन जो है शुरू की गई है ताकि हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर किया जा सके कि वो अपनी पॉलिसी में नरमी लाए और मोहलत दी जाए। बुनियादी पॉइंट आपको पता है, बुनियादी मसला जो है वो टीटीपी का है, और टीटीपी का मसला जब तक अफ़गान हुकूमत हल नहीं करेगी, तो लगता यही है कि इस्लामाबाद की तरफ से प्रेशर इसी तरह रहेगा भी और मुस्तक़बिल में बढ़ाया भी जाएगा। इस बात से कतई नज़र कि दोनों मुल्कों की तिजारत को नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँच रहा है, या वहाँ पर इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है। इंसानी अलमिया ने इस तरीके से जन्म लिया है कि आपको पता है कि तकरीबन 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ जो हैं ये खड़ी हैं और इनको आने या जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सामान से भरे हुए ट्रक हैं। जब यहाँ से सामान जाता है तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का फ़ायदा है, जब वहाँ से ट्रक आते हैं तो अफ़गानिस्तान का फ़ायदा है, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। अब ये जो फंसे हुए अफ़गान शहरी हैं, इनमें से बहुत सारे अपने अपने इलाकों में जहाँ ये रिहाइश पज़ीर थे वापस भी जा चुके हैं, लेकिन इनमें ऐसी बड़ी तादाद शामिल है कि जो यहाँ पे इलाज के लिए ये लोग आए थे, अपना इलाज इन्होंने करवा लिया, किसी की सर्जरी हुई है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, वो अपना इलाज करके वापस वतन जाना चाहता था, वो अब यहाँ पे फंसा हुआ है। औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और लंडी कोतल के इलाके में या तुरखम के इलाके में ऐसा कोई सहूलत, ऐसी कोई सहूलत नहीं है, ऐसा कोई होटल नहीं है कि जहाँ पे ये स्टे कर सकें। आप जब भी किसी दूसरे शहर जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, तो आपने एक तय किया होता है कि मैंने इतने दिन वहाँ पे गुजारने हैं, मेरा इतना ख़र्चा आएगा। अब ज़ाहिर है कि ये लोग 1 या 2 दिनों के लिए इलाज के लिए यहाँ पे आए थे, अपना ज़रूरी काम करके ये वापस लौटना चाहते थे। अब 1 हफ़्ता हो गया है, तुरखम सरहद बंद है। लोगों ने, लंडी कोतल के मकामी लोगों ने चंदा जमा करके इनकी राशन का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके पास अपने पैसे ख़त्म हो गए हैं। इनको अपने हुजरों में, अपने मकानात में, अपने घरों में जगह दी है, और मस्जिदों में इनके लिए जगह मुख्तस की हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि इंसानी अलमिया है, और जहाँ पर इस किस्म के आर्जी इनकी रिहाइश का बंदोबस्त हो, तो वहाँ पे वाशरूम का भी मसला है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आते हैं एक दूसरे मामले के ऊपर। जो अफ़गान महाजरीन ज़ाहिर है कि यहाँ से जाएंगे और ईरान से जब वतन वापस जाएंगे, तो इनकी रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो बहुत बड़ा मसला है।
چین نے یہ فیصلہ کیا ہے اور افغان حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغان مہاجرین کی رہائش کے لیے مکانات کی تعمیر کا جو خرچہ ہے وہ چین برداشت کرے گا۔ اب کتنے مکانات تعمیر ہوں گے، کس قسم کے مکانات تعمیر ہوں گے، اور پورے اخراجات اس کے کیا ہوں گے، کتنے لاکھ افراد جو ہیں یہ افغانستان واپس جائیں گے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سرکاری اعداد و شمار یا مختلف امدادی اداروں کے اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں، پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہ اگر فیصلہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اور یہ سارے افغان مہاجرین وطن واپس جاتے ہیں تو ان کی رہائش کا، ان کے خوراک کا، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے افغان حکومت کے لیے اور افغانستان کی موجودہ اقتصادی صورتحال کے تناظر میں۔ اگر امریکی امداد بند ہوتی ہے، اگر امدادی ادارے جو ہیں وہاں سے اپنا کام سمیٹ کر چلے جاتے ہیں، یو ایس ایڈ کی بندش کی جس طریقے سے بات ہوتی ہے، تو پھر یہ تو افغانستان کے لیے بھی بہت مشکل ہے اور پھر پاکستان کے لیے بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ عالمی امداد اگر نہیں آئے گی تو ظاہر ہے کہ پاکستانی معیشت بھی اس قابل نہیں ہے کہ اتنے لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ جو ہے یہ برداشت کر سکے۔ بہرحال یہ چین کی جو یقین دہانی ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ جو مہاجرین کے وزیر ہیں افغانستان کے مولوی عبدالکبیر، ان کی ملاقات ہوئی ہے کابل میں چین کے سفیر جاؤ جیانگ سے، اور یہ مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پڑوسی ممالک سے جبری طور پر افغان مہاجرین کے انخلاء کا معاملہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور چین نے کہا ہے کہ یہ جو بے دخلی کا عمل اور اس کے نتیجے میں جو لوگ افغانستان آئیں گے ان کا رہائشی جو صورتحال ہوگی، جو ضرورت مند ہوں گے ان کے لیے جو ٹاؤن شپ کا قیام ہے یا ان کے لیے مکانات کی تعمیر ہے، وہ اخراجات جو ہے چین برداشت کرے گا۔ مکمل طور پر چین اخراجات برداشت کرے گا یا جو اخراجات کا ایک حصہ ہے وہ چین برداشت کرے گا، اس حوالے سے فی الحال کوئی تفصیل جو ہے وہ نہیں بتائی گئی۔ امداد کی ترسیل جو ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ متاثر ہوئی ہے۔ جو لوگ یہاں پہ ایران میں، پاکستان میں مقیم ہیں، تو جو عالمی امدادی ادارے ہیں خصوصاً UNHCR، وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے، اور پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کہ مارچ اور پھر جون کی تاریخ دی گئی ہے مختلف نوعیت کے جو افغان مہاجرین ہیں ان کے لیے، اور جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں رہنے والے افغان مہاجرین ہیں ان کے لیے بھی۔ اسی ویڈیو میں میں نے گلبدین حکمت یار کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر بات کی ہے اپنے جو ان کے حزب اسلامی کے شرکاء ہیں ان سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گھروں یعنی مکانات، زمینوں، دکانوں، ہتھ ریڑھیوں اور گاڑیوں سے ٹیکس وصول کرنا جو ہے یہ ظلم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ گلبدین حکمت یار جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی تنقید کرتے رہے ہیں افغان حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے، اور ایک مرتبہ انہوں نے پیشکش کی تھی کہ حزب اسلامی اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ، یہ افغان حکومت حزب اسلامی کے حوالے کر دے تو پھر اس قسم کے مسائل نہیں ہوں گے جس طریقے سے آج دنیا افغان حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بات کی ہے امریکی اسلحہ کے حوالے سے اور باگرام ایئر بیس کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا، اس میں بہت سارے جو امریکہ کے داخلی امور ہیں وہ بھی اور عالمی امور بھی زیر بحث آئے ہیں۔ جب اس اجلاس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹر سے بات کی، میڈیا سے بات کی، تو اس دوران یہ بات سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سیکرٹری دفاع کو یہ ہدایت کی کہ وہ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کے عمل کا جائزہ لیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ہمیں اس کا بہت سارا سامان جو ہے یہ واپس ملنا چاہیے۔ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے اپنے سیکرٹری دفاع سے اور دفاع کے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لیں، اور ہم نے اپنے پیچھے اربوں ڈالر کا جو مالیت کا سامان چھوڑا ہے وہ آپ واپس لیں، کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ افغان طالبان جو ہیں امریکی اسلحہ کی نمائش کریں اور اپنی فتح کا جشن منائیں۔ انہوں نے اپنے غصے کا بھی اس سے پہلے اظہار کیا تھا، اور یہ اس سے پہلے تو کہا جاتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر امریکی اسلحہ اور باگرام ایئر بیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ انتخابی مہم کے دوران یہ باتیں کی تھی، لیکن اب یہ معاملہ بہت سنجیدہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، عالمی مبصرین اس پر تبصرہ کرنے لگے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یہ جو باگرام ایئر بیس ہے یہ چین کے تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ جہاں چین اپنے جوہری میزائل بناتا ہے وہاں سے یہ 1 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں امریکہ شاید واپسی چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کم از کم باگرام ایئر بیس جو ہے یہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ ایئر بیس رہا ہے، روس کے تعاون سے یہ تعمیر ہوا ہے۔ آپ اس کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھ لیں، گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کا دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہم کردار ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اس باگرام ایئر بیس کا متعدد مرتبہ وزٹ کر چکے ہیں، اس لیے بھی ان کی نظر میں یہ ایک بہت اہم جو ہے ہوائی اڈہ ہے، اور ان کا یہ بھی الزام رہا ہے، اور اس مرتبہ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس باگرام ایئر بیس کا کنٹرول جو ہے وہ چین کے پاس ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد اس سے پہلے رد عمل دے چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا امریکی اسلحہ کے حوالے سے کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہم نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی بھی ملک اس کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو ہم اسی اسلحہ سے اپنا دفاع کریں گے۔ اور باگرام ایئر بیس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ چین کے ساتھ ٹھیک ہے کہ ہمارا تعلق اچھا ہے، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کو چین کے حوالے کر دیں یا کسی بھی غیر ملکی کنٹرول میں دے دیں۔ تو بہرحال جو تازہ ایک احکامات ہیں یا جو تازہ بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس حوالے سے افغان طالبان کا کوئی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ بات تو ہوگی، اور جس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال اس وقت کیا ہے اور کس طرف جاری ہے، خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سنجیدگی کا تقاضا جو ہے، اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے، سنجیدگی کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ اس حوالے سے کتنے سنجیدہ ہیں، اپنے لاکھوں افغان مہاجرین کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہیں، وہ خارجہ امور کو کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میڈیا میں سامنے نہیں آتی، لیکن جو موجودہ ہم رویہ دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کی طرف سے، تو اس میں لگتا یہ ہے کہ سرد مہری جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس سرد مہری کا یا اس تناؤ کا یا دونوں ملکوں کی کشیدگی کا جو براہ راست نزلہ ہے وہ دونوں ملکوں کے عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، دونوں ملکوں کی تجارت کے اوپر پڑ رہا ہے، دونوں ملکوں کی جو تاجر ہیں، جن کا کاروبار طورخم سرحد سے وابستہ ہے، جن کا کاروبار ایک دوسرے سے وابستہ ہے، ان کے اوپر یہ سارا نزلہ گر رہا ہے۔ ایسے ہی معاملات کے حوالے سے اگر آپ نے جاننا ہے تو میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کس شہر سے اور کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔